मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बातों में आज़म करें, इंशाअल्लाह ज़िना के करीब हम कभी भी नहीं जाएंगे। ज़िना करना दूर की बात, करीब का मतलब वो काम जो ज़िना करवाता है। लड़कियों से बातें, यूनिवर्सिटियों में दोस्तियाँ, बिला वजह उनसे फ्री हो रहे हैं फेसबुक पे, ये तमाम चीज़ें बुराई की तरफ लेके जाती हैं। इन तमाम चीज़ों का बाइकआउट करना है। अल्लाह ने आपको 4 शादियों का ऑप्शन दिया है, भाई हमें ज़िना के करीब जाने की क्या ज़रूरत है यार। और अल्लाह मियाँ ने इसको आपको आज़ादी दी है, इसमें अब्बा भी रुकावट नहीं बन सकते। अब्बा रुकावट बनेंगे, अल्लाह कहते हैं मैंने इजाज़त दी, अब्बा को इजाज़त दी है रोकने की। अगर आप अपने खर्चे पे कर रहे हो, अब्बा 100 दफ़ा रोकें। हम तो अब्बा के हुकूक बहुत बयान करते हैं, लेकिन अब्बा के हुकूक की भी एक लिमिट है। अल्लाह कहते हैं भाई ये औरतें मैंने पैदा की, इनके कहाँ जाएंगी ये बेचारी, अगर तुम अब्बा से ही पूछते रहोगे। अब्बा तो रोकेंगे, तो अब्बा जब रोका करें, अब्बा को कहा करें। अब्बा अगर आपके अब्बा आपको रोकते तो आप मेरे अब्बा बनते कभी क्या, ठीक है ना। तो जैसे आपके अब्बा ने आपको नहीं रोका और आपको मेरा अब्बा बना दिया, तो मुझे भी किसी का अब्बा बनने दें। जैसे अब्बा बनना आपका राइट है, मेरा भी राइट है। ये अल्लाह ने हुकूक बयान किए। समझते हो कि नहीं समझते? जिना के निकाह पैगंबरों की सुन्नत, जिना बुरे लोगों की आदत है। और गर्लफ्रेंड के बारे में कोई आपको आके बताया करे ना, दोस्त के मेरी भी गर्लफ्रेंड है और आज उसका फोन आया था, आप बोलें ये भंगियों वाले काम तूने कब से शुरू कर दिए। इसको एप्रिशिएट ना करें, डिग्रेड करें इसको, बुरा काम है, गंदा काम है। आज कोई बता रहा होता है मेरी गर्लफ्रेंड है, तो हसरत से ना बेचारा पिघलना शुरू हो जाता है, यार ये क्या हो गया यार, हमें तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। फौरन बोला करें यार तू समझदार आदमी था, ये भंगियों वाले काम का, ओ खुदा की कसम ये भंगियों वाला काम है। ये गधे घोड़ों के होता है ये सेटअप। शादी इंसानों में होती है, गधे घोड़ों में शादी नहीं होती। फिजिकल रिलेशन होता है, तो ये लिविंग रिलेशन का नाम दे दिया उस गर्लफ्रेंड को। एक गंदगी, पलीद अमल को एक अच्छा सा नाम दे दिया, लिविंग रिलेशन है इनका, साथ रहते हैं। ये कोई रिलेशन नहीं है, इस्लाम इस रिलेशन को नहीं मानता। इस्लाम एक ही रिलेशन औरत के साथ मानता है कि वो आपकी बीवी हो, आप उसके शौहर हो। इसके अलावा कोई औरत आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, और कोई रिश्ता आपका उस औरत के साथ नहीं है। बीवी बनाओगे तो रिश्ता बनेगा, अदरवाइज आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। समझते हो? तो ये जुमला याद रहेगा, जब भी कोई दोस्त आके कहा करे मेरी गर्लफ्रेंड है, आप बोलो यार ये भंगियों वाले काम तूने कब से शुरू कर दिए। उसको गुस्सा तो आएगा, आप बोलोगे यार है तो चमारों वाले काम, गधे घोड़े जो काम करते हैं फिजिकल। गर्लफ्रेंड होती है तो फिजिकल रिलेशन भी शुरू हो जाता है, तो नहीं होता तो हो जाएगा आगे, अल्लाह ना करे आगे चल के, जरिया तो बन गए ना आप। और जो शादी कर रहा है ना, तो उसको ताने ना दिया करें कि अभी तेरी उम्र ही क्या है, तू शादी में लग गया यार। बात समझ में आ रही है? यूरोप में, अमेरिका में 13-13 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं। ये बीबीसी की रिपोर्ट है। 13-13 साल की लड़कियां, वहां कोई इस पे आवाज उठाने वाला नहीं है। यहां कोई जल्दी शादी की बात करे तो उसको कहते हैं यार तुम तो एक समझदार आदमी, तुम्हें क्या हो गया, तुमने ये। मेरा छोटा भाई था ना, तो 22-23 साल का हुआ, तो उसने घर में बात की कि मैंने शादी करनी है। तो खानदान के बाज़ अफराद कहने लगे इसको क्या जरूरत है यार अभी शादी की, 22 साल का तो है ही। हालांकि हमारे लिहाज से तो 22 साल भी बहुत बुढ़ापे की उम्र है, असल तो बालिग होने के बाद है ना, लेकिन वसाइल नहीं होते तो कोई रिश्ता ही नहीं दे रहा होता। तो अब वसाइल आ गए, उसकी जॉब लग गई, 22 साल में कह रहा है कि भाई वो मैंने शादी करनी है। ये मदरसे में उस्ताद लग गया था, तनख्वाह आना शुरू हो गई थी। तो बहुत से रिश्तेदार इसको क्या ज़रूरत है, तो मेरे पास आएंगे इसको ज़रूरत क्या है। मैंने कहा ये इससे पूछे इसको ज़रूरत है कि नहीं है, ये मैं थोड़ी फैसला करूंगा। फजूल किस्म की बातें यार, ये सोसाइटी बताएगी कि किसको ज़रूरत है। भूख आपको लग रही है, आपका दिल चाह रहा है यार मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, दोपहर खाना भी नहीं खाया, चलो अब रात को मैं निहारी खाता हूं। आप निहारी अपने खर्चे पे खा रहे हो, अब्बा कह रहे हैं तुझे क्या जरूरत है यार, मामू कह रहे हैं तुझे क्या जरूरत है यार। कभी किसी ने कहा, अगर कहेगा तो आप बोलेंगे भाई मुझे जो जरूरत है वो मुझे, मेरा पेट है, भूख मुझे लग रही है यार, आपको मैं अपने खर्चे पे खा रहा हूं। अब्बा आप तो मेरे हुकूक के मुहाफिज बनो, आप अगर अपने खर्चे पे नहीं खिला सकते तो मुझे अपने खर्चे पे तो खाने दो ना। तो जैसे खाना खाना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसी तरह शादी करना भी आपकी रूहानी नहीं बल्कि फिजिकल रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रही है बात? बॉडी तकाजा करती है। तो इसमें अगर आप कर रहे हो, आपका दोस्त कर रहा है, अप्रिशिएट करो यार, जिंदाबाद। हम तो फारिग आदमी हैं, हम तो फजूल किस्म के, मुफ्ती साहब के बयानात सुन सुन के गैरत हमारी जाग नहीं रही। तू शेर का बच्चा है, जिंदाबाद, शाबाश। फिर अगर दूसरी कर रहा है अपने खर्चे पे, दूसरी को अलग पूरे हुकूक दे रहा है, तो भी अप्रिशिएट किया करो।
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نکاح حوصلہ افزائی کے قابل ہے, زنا حوصلہ افزائی کے قابل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب جلدی جلدی بات کو. ایک کام زنا کے کبھی قریب نہیں جانا. نمبر 2, جو کہے کہ میری گرل فرینڈ ہے اسے کہنا بھنگی چمار والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. تیسرا, نشے کے قریب مت جاؤ. اسلام میں ہر طرح کا نشہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہمیں پتہ ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے نا, اللہ سب سے پہلا عذاب اس کو یہ دیتا ہے, اس کی زندگی سے سکون چھینتا ہے, کیونکہ وہ خوشی کے لیے کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں 2 بوتل جب تک پیے گا نا اس وقت تو خوشی ہوگی, اس کے بعد خوشیاں تجھ سے ایسے چھینوں گا کہ تو ترسے گا خوشی کو. عیاش لوگوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. جو نشے سے اور عیاشیوں سے بچتے ہیں ان کی وہ خوشی والی زندگی گزارتے ہیں. تو شراب کے کبھی بھی قریب نہیں جانا. یہ جو آئس وائس کے نشے آ رہے ہیں آج کل, میں تو حیران ہوں یار, نشے کی وہ قسمیں آ گئی جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. کوئی آئس لے رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی ہیروئن پی رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کون کون سی چیزیں. اور لڑکیاں نے بھی پینا یونیورسٹی میں شروع کر دیا, وہ بھی الگ پی رہی ہیں. بھائی اب بیگم سگریٹ پی رہی ہو, ہمیں تو عجیب سا لگتا ہے یار, جب آپ کی شادی ہو ایسی وہ سگریٹ پی رہی ہے. ایکچولی میں ذرا سگریٹ پی لوں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب جو یونیورسٹیوں میں لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں تو شادی کے بعد پئیں گی کہ نہیں پئیں گی؟ تو یار یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ سوسائٹی میں؟ تو بھائی توبہ کرو. گٹکے وٹکے کھانے کی چیز کینسر سے, میں نے اپنے کئی دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے بچپن کے دوستوں کو جو گٹکے کھاتے تھے کینسر سے مرے. چھوڑو, ہمت کرو, ایک دفعہ جان چھڑاؤ ان چیزوں سے. اور انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں مت دیکھو. اور یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا, یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا, بالکل 100% جھوٹ ہے. یہ جو چیز نیچرل نہیں ہے وہ آپ کی صحت کو یقیناً نقصان پہنچائے گی. میڈیکل سائنس بدلتی رہتی ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی, میڈیکلی کوئی نقصان تھا ان کو؟ کوئی ڈاکٹر اس وقت لیب میں ٹیسٹ کر کہہ رہے ہیں وہی خون ہے, کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. بھائی بڑا نقصان کیا ہوا ان کو؟ کیونکہ نیچرل نہیں تھا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عورت کی طرف ان کی رغبت ختم. لوط علیہ السلام نے کہا نکاح کرو, انہوں نے کہا میں عورتوں میں رغبت ہی نہیں ہے. تو جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, اور یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوتا, جو کرتا ہے تو عادت پڑتی ہے, ان کو سب سے بڑا جو ان کے جو مینٹلی جو ان کا نقصان ہوتا ہے, جس طرح سے ایک اس برائی سے بچنے والا اپنی زوجہ سے سیٹسفائی ہوتا ہے, ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والا اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے جو ہارمونز, جو ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو جب کھانا سامنے آتا ہے, نہاری بن رہی ہے, نیمبو نمک خوشبو آتی ہے, آپ کا معدہ ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے, اس کے لیے تیار ہوتا ہے, پھر آپ کھانا نوالا بناتے ہو, پھر منہ میں چباتے ہو اس کو خوب رغبت کے ساتھ, پھر اس کو پیٹ میں اتارتے ہو. پورا ایک نیچرل پروسیس ہے نا. ڈائریکٹ آپ نے شاپر لا کے نہاری کا ڈھا کر کے منہ میں پھوڑ دیا کسی کے, تو میڈیکلی تو کچھ بھی نہیں. وہ ڈاکٹر کہیں گے ابھی بھی وہی کارب گیا ہے, وہی پروٹین گئے ہیں, میدے میں گئے ہیں. تو جب یہ عمل ہوتا چلا جائے گا تو آہستہ آہستہ آپ کے میدے کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہوگی. سب سے زیادہ آؤٹ تو یہ کہ پھر چبا کے کھانا آپ کے ہضم, وہ سارا ایسڈ کا جو ہارمونز, جب بھوک کے ہارمونز ہوتے ہیں نا, وہ سارے بری طرح ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو آج لڑکوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا, اور ڈاکٹر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ نقصان دہ آپ کی صحت کے لیے. ٹھیک ہے جو حکیم ڈراتے ہیں خطرناک, وہ والے نقصان نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے یہ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں. یہ کل رجوع کریں گے اپنی تحقیق سے, اور جب رجوع کریں گے تو آپ کے پاس جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اسلام نے آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیے. وہ نیچرل ہے تو نیچر پہ رہو, نیچر سے بغاوت کرنے کی ڈاکٹروں کے مشورے پہ کوشش بولو نا مت کرو. کوئی ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے نا کہ ٹینشن, آج کل ہو رہا ہے ایسے, ڈاکٹر خود لگا رہے ہیں لڑکوں کے دندوں پہ. تو یہ بھی ایسے ہی ہے, وقتی طور پر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر بار 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 اس میں اعتدال ہے ہی نہیں. تو میں بھی اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ان چیزوں کی لت پڑتی ہے تو آرام سے نہیں چھوٹتی, تو چھوڑنے کی کوشش تو کرو میرے بھائی. فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, اس طرح ہاتھ سے عادت پڑ گئی, تو کوشش تو کرو نا. اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا, جو چل کے آئے گا میں دوڑ کے. تو کیسے کوشش ہوگی؟ آپ یہ ارادہ کرو کہ ہم یہ گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے, اور اگر اللہ نہ کرے شیطان نے کروا دیا, کیونکہ عادت پڑتی ہے تو آرام آرام سے ایک چیز چھوٹتی ہے,
کروا دیا تو ہم اپنے آپ کو سزا دیں گے. وہ سزا جرمانے کی شکل میں ہو سکتی ہے, روزے کی شکل میں ہو سکتی ہے. جب غلطی ہوئی ہے اس کے بدلے میں آپ نے بطور سزا کوئی نیکی بولو نا کرنی ہے. جن سے بد نظری نہیں چھوٹتی, میں کہتا ہوں جب بھی کسی کو دیکھو 50 روپے صدقہ کر دو فوراً. ایک بد نظری کے 50 روپے تو ادا کرو. نہیں یہی بات سمجھ میں, جب 20 دفعہ دیکھے گا نیٹ پر اور ادھر ادھر انٹیوں کو چھیڑے گا یا دیکھے گا تو 50 ہو کے جب ایک دن میں 1000 روپے نکلنا شروع ہوں گے تو آدمی لوگ بھی کہیں گے تیرے باپ کا فری کا پھوکڑ کا پیسہ ہے جو انٹیوں پہ اڑا رہا ہے تو. یہی ہوگا نا. پھر اپنا نفس بھی کہے گا یار یہ کچھ زیادہ ہو گیا. جن کی آمدن محدود ہے ان کے لیے 1000 روپے, جن کی زیادہ آمدن ہے ان کے لیے تو لاکھ روپے بھی کچھ نہیں ہے. تو اپنی آمدن کے حساب سے تو 1000 سے کس پہ آؤ گے, 500 پہ آؤ گے. پھر انٹی جائے گی, اس کو دیکھنے کا دل کرے گا. انٹیاں کو انٹی کہنا حرام ہے پاکستان میں. ایک آدمی نے کسی خاتون کو کہہ دی انٹی, اس نے کہا انٹی ہوگا تیرا باپ, ٹھیک نا. تو انٹی نہیں, میں تو مذاق سے کہہ رہا ہوں. کوئی بھی تو آپ نے جب 50 روپے صدقہ کیے, پھر صدقہ کیے, تو پھر آپ کہوں گے یار یہ 50 اب اس دفعہ میں بچا لو. آہستہ آہستہ آپ کو گناہ چھوڑنے کی عادت انشاءاللہ بولو نا پڑے گی. کم ہو جائے گا, پھر اور کم ہوگا. 1 سال میں, 1.5 سال میں, 2 سال میں ختم ہو جائے گا. جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے چھوڑتے چھوڑنے کی. کچھ کرو تو صحیح, ہلو تو صحیح. اور آخری بات, بلکہ 2 باتیں بس. ایک, نماز کی پابندی. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی عزم کریں فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, کیونکہ اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا حکم کوئی نہیں. اللہ کھلا رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے گھر پہ آ کے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا. کچھ لوگ آتے ہیں اللہ ہر نماز میں اعلان کرواتے ہیں حی علی الصلاۃ, آ جاؤ, حی علی الفلاح, آ جاؤ. یہ اعلانات ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس مؤذن کی ڈیوٹی ہے. وہ بھائی یہ اللہ قیامت میں حجت تمام کرے گا کہ جب سے بالغ ہوا تھا نا اس وقت سے لے کے موت تک تو اذان سنتا رہا ہے, میں تجھے یاد دلاتا رہا اور تو سن کے سن ہو گیا تھا. تو سمجھتے ہو. اور آخری بات دیکھو, رشتہ داری جوڑنے کا اسلام میں حکم ہے, توڑنا جائز نہیں ہے. رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. یہ بڑا خطرناک رشتہ ہے اس حوالے سے کہ اگر یہ حق آپ نے ضائع کیا تو بخشش کے دروازے آپ پر بند ہو جائیں گے. بوڑھے ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو. بوڑھے ماں باپ کو یہ سمجھو کہ اللہ نے جنت کمانے کا بہترین آپشن دے دیا ہمیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے اور جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا, اس پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی اتنا بہترین آپشن اسے ضائع کر دیا. ہمیں ایسے واقعات غیر مسلموں میں سننے کو ملے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے. میں مانتا ہوں سب نہیں ایسا کرتے. میں ایک گاؤں گیا, وہاں واقعہ ہوا. میں وہ واقعہ ویڈیو میں تو نہیں اس طرح سے اس گاؤں کا نام لے کے بیان کر سکتا تھا, ایسی چیزیں میں پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اب تو کسی کو کیا پتا میں کس گاؤں کی بات کر رہا ہوں. ماں باپ بوڑھے ہو گئے, بوڑھا باپ ہے کئی سالوں سے بستر پہ ہے, تو بچوں نے خود ہی کوئی زہر دے کے مار دیا کہ یار جان چھوٹے کسی کام کا تو ہے نہیں. یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں. اب الحمدللہ میجورٹی ہمارے ہاں ایسی نہیں ہے, لیکن آپ اگر سروے کرو تو پتہ نہیں. گوروں نے تو حل تلاش کیا, بوڑھا ماں باپ ہے, مارنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, گورنمنٹ خود ہی پالے گی. تو آپ نے میرے بھائی کیا کرنا ہے, بوڑھے ماں باپ کو بوجھ بولو نا نہیں سمجھنا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس جنت کمانے کا بہترین آپشن, کیونکہ مرنے تو سب نے جانا ہے یار, تو یہی بہترین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چند باتیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اگر ہم عمل کریں گے اس کا مطلب ہم مانتے ہیں کہ خربوزہ خود پیدا نہیں ہوتا, اس کو کسی نے ہمارے لیے بنایا. جب خربوزے کھایا کرے نا, میں خربوزے کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ میں خربوزے شوق سے کھاتا ہوں. خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, آلو بولو ٹماٹر بولو مزہ نہیں آتا. جو خربوزے بولنے میں مزہ ہے نا, کچھ چیزوں میں پروننسیشن بڑی مزے کی ہوتی ہے, تو خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, اس لیے مثال میں خربوزے کی دے رہا ہوتا ہوں. اور دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے نا, ایسے پھول کا کپا ہو جاتا ہے, پھر کاٹو تو پھر وہ اتنے سارے بیج نکلتے ہیں اس میں. تو کوئی بھی چیز کھاؤ تو سوچو بھائی یہ کس نے دی ہے, اللہ نے دی ہے. تو ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.